بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ 21 بار پڑھ کر پھونک مار دے، پھر معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ناظرین کرام، میری میٹھی میٹھی پیاری پیاری بہنیں ہمیں کمنٹ کر کے بتاتی ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے جس کے پڑھنے سے ہماری ساری مشکلات، ہمارا جو بھی کام رکا ہوا ہے وہ مکمل ہو جائے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو انتہائی آسان، مفید، مجرب وظیفہ بتانے والے ہیں جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ العزیز ہر انسان کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، جو تکلیف ہے، وہ انشاءاللہ اس وظیفے کے عمل سے بالکل دور ہو جائیں گی، بالکل ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اتنا نواز دے گا، اتنا کرم کرے گا کہ وہ پریشانیاں خوشیوں میں بدل جائیں گی۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا ہے، پنجگانہ نماز پڑھنی ہے، تلاوت قرآن پاک کرنی ہے، اور آپ نے صدقے دل سے صدقہ وغیرہ ضرور دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار اپنی زبان پر ہمیشہ رکھیں، کیونکہ ہماری نجات اسی میں ہے۔ اگر کسی انسان کے گھر دولت کی تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے، مفلسی ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، بیماری ہے، اور اگر کوئی انسان اپنی مالی مشکلات سے پریشان ہے، مجبور ہے، کچھ کر نہیں پا رہا، کسی کے پاس ایک وقت کی روٹی ہے، دوسرے ٹائم کی نہیں ہے، کوئی انسان کوئی کس طرح کی مشکلات میں ہے، کسی کی بیٹیوں کے رشتے رکے ہوئے ہیں، وہ انسان پریشان ہے اپنی بچیوں کے نصیبوں کے لیے، تو ان سب ماں باپ سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو لازمی آپ اب کریں۔ انشاءاللہ عز و جل 7 دن کے اندر اندر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کا کام مکمل ہو جائے گا، آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی خوشیوں میں، لیکن آپ کا کامل یقین اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آپ سب کو نواز دے گا، ہماری جھولیاں بھر دے گا۔ چاہے کوئی دشمن کی چال ہے، دشمن آپ کے خلاف سازیں کر رہا ہے، اس وظیفے کے پڑھنے سے اس کی چالیں ختم ہوتی جائیں گی، آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کوئی جادو جنات کا اثر توڑ سب پریشانیوں کے لیے یہ وظیفہ انتہائی مجرب ہے۔ تو جو ہم آپ کو وظیفہ آج بتائیں گے، آپ نے صدقے دل سے اس کو اپنانا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہو کر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے وقت باوضو ہو کر، بہنیں بھی کر سکتی ہیں، بھائی بھی کر سکتی ہیں، لیکن بہنیں جو ہیں وہ اپنی خاص ایام میں نہیں کریں، اس کے علاوہ کسی بھی دن کر سکتی ہیں۔ تو میرے پیارے بہنوں بھائیوں، ہم اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ وظیفے کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو کچھ بتا دوں کہ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، ویڈیو کے ہر عمل کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے، کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیں، اور آپ جو ہے اس عمل کو لکھ لیجئے گا تاکہ یہ آپ بھول نہ جائیں، اور آپ نے اس کے عمل کے بعد ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ انشاءاللہ اس کے مثبت اثرات آپ ضرور دیکھیں گے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر کسی بھی نماز کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سلام قولم من رب رحیم پڑھنا ہے۔ جیسا کہ ناظرین کرام، ہم نے سنا ہے کہ قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کا دل اس کی آیت میں ہے سلام قولم من رب رحیم۔ آپ نے پیار سے، محبت کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھ کر 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، آپ نے 21 مرتبہ سلام قولم من رب الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یا حفیظو یا رزاقو یا رزاقو یا حفیظو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا حفیظو 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ اس میں دل میں رکھتے ہوئے، اور اس پانی پر پھونک مار دینی ہے۔ پھونک مار کے آپ نے اس پانی کو پی لینا ہے، اور کوئی جنات جادو کا اثرات ہے تو آپ نے چھڑکاؤ کر دینا ہے گھر کی دیواروں پر۔ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوتا جائے گا، اور آپ خود اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ناظرین کرام، پانی نہ بھی آپ کے پاس ہو، آپ نے صرف اس کو پڑھ کر پھونک بھی مار سکتے ہیں۔ آپ نے دوبارہ رپیٹ کر دیتی ہوں، آپ اپنی کاپی پینسل سے نوٹ کر لیں۔ آپ نے 3 مرتبہ تعوذ، اعوذ باللہ، 3 مرتبہ تسمیہ، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اس کے بعد 21 مرتبہ سلام قولم من رب رحیم، اس کے بعد 313 مرتبہ آپ نے یا حفیظو یا رزاقو، یا پھر یا رزاقو یا حفیظو، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، یا آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے
آپ نے استغفراللہ بھی پڑھنا ہے، استغفراللہ 21 مرتبہ استغفراللہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، استغفراللہ بھی پڑھنا ہے، اور آپ نے ساتھ میں الحمدللہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آپ نے درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں، آپ کی تمام مشکلات دور فرمائے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اور یہ وظیفہ آپ نے انتہائی پیار محبت کے ساتھ کرنا ہے، پیار محبت سے اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے، کیونکہ تسمیہ یعنی بسم اللہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام 2 صفاتی نام آتی ہیں، الرحمن و الرحیم، اور وہ رحم کرنے والا ہے۔ اس سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے، اس سے دعا مانگنی چاہیے اپنی مستقبل کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے۔ وہ مالک کریم ہے، غفور الرحیم ہے، سننے والا ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے آپ نے خلوص دل سے اس اس عمل کو کرنا ہے اور صدقہ دیتے رہنا ہے۔ خیرات مت روکیے گا اپنی زندگی میں۔ رزق کی تنگی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے خیرات ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں عورتیں ننگے سر بیت الخلا جاتی ہیں یا پھر ننگے سر کھانا چاہتی ہیں تو وہاں بھی رزق کی تنگی آ جاتی ہے۔ خواتین کو اس لحاظ سے خاص خیال رکھنا چاہیے اور اپنے گھروں میں خصوصی وضو کا اہتمام کرنا چاہیے، سر پر دوپٹے کی پابندی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارا دین میں ہی بہتری ہے، ہمارے دین میں بھلائی ہے، دین کے احکامات پر عمل کرنے میں بھلائی ہے۔ اس لیے ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف جتنی جلدی ہو سکے لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ ہم سب کی فلاح و بہبود اسی میں ہے۔ آپ سب نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو آج کا وظیفہ کیسا لگا۔ میں آپ کے کمنٹس کی منتظر رہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ الخیر۔